بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کی جو گفتگو ہے، آج کے ماحول کے اندر جو ہمارے گھروں کے اندر کھانے پینے کی جو بے برکتیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہے کہ یہ بے برکتیاں گھروں کے اندر کھانے پینے کے بارے میں کیوں آ رہی ہیں، اس کے بنیادی سبب کیا ہیں، اور ان بنیادی سبب کے اوپر جو بے برکتیاں کا ہو رہا ہے ان کو اگر تلاش کیا جائے تو قرآن و سنت کے مطابق اگر ہم اپنے رزق کے اوپر توجہ دیں تو انشاءاللہ یہ ساری بے برکتیاں ختم ہو کے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو جس گھر کے اندر بھی دیکھو، جہاں سے بھی سنو، گھر کے اندر بے برکتیوں کا بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، اور ان کی بنیادی جو جگہ ہے، بنیادی جو چیز آتی ہے، وہ ہمارا سنت کے مطابق کھانا تیار نہ کرنا، سنت کے مطابق کھانا کھانا نہ، اور جب کھانا سامنے آ جائے تو بغیر دعا کے، بغیر بسم اللہ کے کھانے کو ہم شروع کر دیتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد دعا بھی ہم نہیں پڑھتے۔ تو یاد رکھیے، ہر چیز کا ایک حل ہے، اور حل کیا ہے؟ جب بھی آپ کھانا شروع کریں تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ جب بسم اللہ پڑھی جائے گی تو وہ کھانا جو کہ اس سے قبل شیطان ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تھا کھانا کھانے کے لیے، اور جیسے ہم نے بسم اللہ پڑھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور پھر جو ہمارے گھروں کا دستور ہے، چھوٹے بچے بھی کھانے کے لیے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ان کی بھی میں درمیان میں گفتگو کروں گا۔ توجہ کے ساتھ اگر آپ میری اس پیغام کو، اس بیان کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر فائدہ ملے گا، اور بہت زیادہ آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہے بسم اللہ کا پڑھنا۔ جب کھانا سامنے آ جائے یا آپ گھر کے اندر داخل ہوں تو سب سے پہلا جو کام آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں، امام مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار دو عالم، فخر دو عالم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان بھی اس گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے لگتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو شیطان بھی اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے قافلے کو آواز دیتا ہے، او اس کھانے کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو جب بسم اللہ نہیں پڑھی، شیطان گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب آپ نے کھانا شروع کیا تو بسم اللہ نہیں پڑھی، شیطان بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ اگر بندہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھی، گھر کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا، بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان بھاگ گیا۔ تو سب سے بنیادی جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ گھر کے اندر داخل ہوں تو بسم اللہ کو پڑھو۔ کھانا آپ کے سامنے آ گیا تو کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھو۔ جب بسم اللہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو شیطان کی طرف سے، شیطان کھانے کے اندر جو شامل ہو جاتا ہے، وہ ساری بے برکتیاں پیدا کر کے چلا جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اسی انداز میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار کے ساتھ ایک کھانے کے اندر شامل تھے،
اور ابتدا کے اندر جب کھانا شروع کیا تو ہم نے بہت زیادہ اس سے برکت دیکھی، اتنی برکت دیکھی کہ اس سے قبل ہم نے اتنی زیادہ برکت نہیں دیکھی تھی۔ تو پھر اچانک کیا ہوا، اس کھانے کے اندر بے برکتی شروع ہو گئی۔ ہم نے بارگاہ رسالت مآب کے اندر عرض کی، یا رسول اللہ، آج جو بے برکتی ہوئی ہے اس سے قبل ایسی بے برکتی نہیں ہوئی تھی جو آج بے برکتی ہوئی ہے۔ جب کھانا شروع کیا تو وہاں یا رسول اللہ بڑی برکت تھی، اور جب کھانا اختتام پر پہنچ رہا تھا تو بے برکتیاں شروع ہو گئی۔ تو اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہم نے کھانا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھا، تو درمیان میں ایک ایسا آدمی آ گیا تھا جو کھانا کھانے کے دوران آیا اور اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا تو وہاں شیطان نے بھی کھانا شروع کر دیا اور وہاں بے برکتی پیدا ہو گئی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہم سب کو یہ سبق لینا چاہیے، جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اچانک وہ آدمی آتا ہے، ہم اس کو بھی صلاح مار لیتے ہیں، آ یار تم بھی ساڈے نال شامل ہو جا، کھانا کھانے دو۔ پہلے وہ ساتھی انکار کرتا ہے، بعد میں وہ ساتھی شامل ہو جاتا ہے اور وہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا، کھانا اندر شروع ہو جاتا ہے۔ جب کھانے کے اندر شروع ہو جاتا ہے بسم اللہ بھی نہیں پڑھتا تو وہاں بے برکتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے جو بنیادی چیز آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کی سنت مطہرہ، اپنے ہاتھوں کو دھوو۔ جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا، اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کے دسترخوان کے اوپر بیٹھے، سنت کے مطابق کھانا شروع کیا، تو اللہ کی طرف سے وہاں برکت پیدا ہوگی، بے برکتی پیدا نہیں ہوگی۔ تو ہمارے ایسے نوجوان کتنے ساتھی ہوتے ہیں، درمیان میں ہم جس کو صلاح مارتے ہیں، آیا تم بھی کھانا کے اندر شامل ہو جا، اور جب وہ کھانا شروع کرتا ہے بغیر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے قبل جو برکت ہوتی ہے وہ ساری برکتیں تو ختم ہو جاتی ہے، اور جب اس نے بسم اللہ پڑھی ہی نہیں، بغیر بسم اللہ پڑھے کہ جب شامل ہو جاتا ہے تو وہ جو برکت ہوتی ہے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جب بھی کام کرنے لگیں، کھانا کھانے لگیں، بسم اللہ، اور اسی انداز میں پانی پینے لگے تو بسم اللہ، جو بھی آپ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں اور پڑھے کیا، بسم اللہ وعلی برکات اللہ، یعنی کھانا شروع کیا بسم اللہ وعلی برکات اللہ پڑھ لیں، چھوٹا سا لفظ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ جو بھی پڑھیں آپ اللہ کا نام لے کر جب کھانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر اللہ برکتیں پیدا فرمائے گا۔ اسی انداز میں اگر آپ پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، کھانا کھا رہے تھے، بسم اللہ آپ بھول گئے، تو اللہ کے نبی کا فرمان عالی شان، اب کیا کرو، بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اب جب تم اتنا پڑھو گے تو جو آپ کو بسم اللہ کا ثواب اس کے اندر مل جائے گا اور برکت پھر شروع ہو جائے گی۔ یعنی آپ نے کھانا کھایا، ایک روٹی کھا لی، ایک بقیہ ہے، چاول کھانے لگے یا کوئی اور کوئی چیز کھانے لگے، یا آپ نے 3 حصے کھا لے، ایک حصہ باقی ہے، آپ کو اچانک خیال آیا میں نے تو بسم اللہ پڑھی ہی نہیں، تو اللہ کے نبی کا فرمان علی شان کیا، اب دوبارہ پھر تم کیا کرو، بسم اللہ اولہ و آخرہ، جب تم دوبارہ پڑھو کہ بسم اللہ، تو جو برکتیں پہلے تھی وہ دوبارہ پھر برکتیں بحال ہو جائیں گی۔ اور اسی انداز میں ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب گھر کے اندر باپ یا بھائی یا کوئی بہن بڑی یا کسی انداز مہمان وغیرہ آ جاتا ہے تو کھانا اس کے سامنے رکھتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں ساتھ کھانا کھانے کے لیے، اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے درمیان میں آ جاتے ہیں، ان کا ارادہ نہیں ہوتا، تو یا وہ کھانے کے اندر چونکہ معصوم بچے ہوتے ہیں اچانک کھانے کے اندر ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور پکڑ کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی انداز میں یا کوئی اور گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اچانک مہمان وغیرہ آ گیا تو اس کو بھی طلب ہوتی ہے کھانے کے لیے، کھانے کے وقت آ گیا اور آپ نے اس کو بھی بلا لیا، تو اس کے بارے میں بھی توجہ کے ساتھ حدیث مبارکہ سنیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، اور راوی کون ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
فرماتے ہمارا یہ معمول ہوتا تھا جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کھانا اگر آ جاتا تو جب تک اللہ کے نبی ابتدا نہ کیا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اتنی دیر میں تک کھانے کے اندر ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، کھانا آ گیا تو ہم نے جب کھانا شروع کیا تو بسم اللہ پڑھ لی، کھانا شروع کیا تو اچانک کیا دیکھا، ایک چھوٹی لڑکی دوڑتی دوڑتی، اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کیا ہیں، جیسے اس لڑکی کو کوئی دھکیل رہا تھا، دھکیلتے رہا تھا، وہ دھکیل رہا تھا، اور وہ باغی باغی آئی سرکار کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ کے کھانا اس نے جب کھانے کا ارادہ کیا، شروع کیا، ہاتھ آگے بڑھایا تو اللہ کے نبی نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، چھوٹی لڑکی تھی، اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کے بعد ابھی کھانا کھا رہے تھے، ایک اور اعرابی بڑی تیزی کے ساتھ آیا، اور تیزی کس انداز میں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جیسے اس کو بھی کوئی دھکیل رہا تھا، اور وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، اس نے بھی کھانے کے اندر ہاتھ بڑھایا، کھانا کا ابھی ارادہ کیا، سرکار نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اب دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا تو سرکار نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا دیکھو یہ ہم نے جب کھانا شروع کیا بسم اللہ پڑھی، اور شیطان ان کو دھکیل رہا تھا، دھکیل کے ادھر بھیجا کھانا کھانے کے لیے، اور شیطان نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، میں نے اس بچی کا، لڑکی کا ہاتھ پکڑا، اور اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، یعنی شیطان کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی انداز میں اعرابی دوڑتا آ رہا تھا، اس کو بھی جیسے دھکیل رہا تھا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، یعنی اس اعرابی کا، اور اس اعرابی کے ہاتھ کے ساتھ اس کا بھی میں نے ہاتھ پکڑ لیا، یعنی شیطان کا بھی۔ تو جب آپ کھانا شروع کریں تو کیا کریں؟ بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ جب بسم اللہ نہیں نہ پڑھتے تو پھر شیطان آتا ہے، وہ تمہارے کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے، تو وہاں برکت کی بجائے بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی انداز میں جب آپ کھانا شروع کریں تو سب سے پہلے سنت مطہرہ کے مطابق اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اپنے ہاتھ صاف کریں۔ نہ جانے آپ کے ہاتھ کہاں کہاں کس انداز میں گزرے، سارا دن آپ کاروبار کے اندر مشغول رہتے ہیں، آپ کے ہاتھ اچھی بری جگہ پر چلتے رہتے ہیں، کئی طرح کے جراثیم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، کیا؟ اپنے ہاتھوں کو پہلے دھو، اپنا ہاتھ صاف کر کے پھر کھانے کی طرف آؤ۔ تو جب بھی کھانا شروع کریں اپنے ہاتھوں کو صاف کریں، اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے بعد کلی وغیرہ کر لیا کریں، منہ کو صاف کر لیا کریں، آپ دسترخوان کے اوپر بیٹھیں تو اللہ کے نبی کے فرمان کے بتاؤ جب بھی کھانا کھانے لگے تو اکٹھے ہو کر کھائیں۔ جب اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے تو اللہ کی برکت پیدا ہوگی، بے برکتی نہیں پیدا ہوگی۔ تو اس کے بعد جب آپ نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد اب کیا کریں؟ سنت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ آپ ایک ننھی سی چڑیا کو دیکھیں، ننھی سی چھوٹی سی چڑیا پانی کا ایک قطرہ پیتی تو اپنا منہ آسمان کی طرف کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اب پانی کا ایک قطرہ اس نے پیا، ایک قطرہ، چھوٹی سی ننھی سی چڑیا پانی کا ایک قطرہ پی کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی ہے، اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر دیتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ تو انسان کتنا نا شکرہ ہے، ہر طرح کی نعمتیں انسان کے پاس ہیں، ہر طرح کے پھل ہیں، اور کھانے کے اندر بھی پھل ہیں، ساتھ پینے کے انداز میں کئی طرح کی مشروبات ہیں، آج کل جو چل رہے ہیں کئی طرح کے مشروبات، اور ہمیں کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں، ہم نے جو کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، اللہ کا شکر بھی تو ہم نے ادا کرنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے جب آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد پہلے کیا کریں؟ بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، اب کیا کریں؟ دعا کریں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا ہے کھانا کھانے کے بعد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے مجھے کھلایا بھی، تو نے مجھے پلایا بھی، یعنی ہم جو کچھ کھاتے ہیں اللہ کی توفیق سے کھاتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے ہمیں کھلایا بھی، تو نے ہمیں پلایا بھی،
اور مسلمانوں کے اندر باری تعالیٰ تو نے پیدا بھی کیا، مسلمانوں کے اندر رکھا تو مسلمان بنائے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں، مہمان وغیرہ گئے یا کسی نے آپ کو ویسے بازار کے اندر آپ گزر رہے تھے، اچانک کسی نے آپ کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کھانا وغیرہ کھلا دیا، کسی کے پاس سے آپ نے کھانا کھایا، تو اب دعا الٹ ہو جائے گی۔ پہلے کیا تھی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اب دعا کیا ہوگی؟ اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، اللہ جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا۔ تو کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا بسم اللہ برکت کی، بسم اللہ پڑھ لیا کیا رہے، اور جب آپ کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں تو اب بھی کیا کریں؟ دعا کریں۔ جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی برکت پیدا ہوگی، بے برکتیاں نہیں پیدا ہوگی۔ تو اسی انداز میں جیسا کہ میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی کہ چھوٹے بچے جو آ جاتے ہیں وہ حالانکہ ان کے اوپر یہ احکامات فرض نہیں ہے، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں ان کو بھی بسم اللہ پڑھانے کی، سکھانے کی۔ یہ 2-3 تو الفاظ ہیں، بالکل آسان ہے، اور جب وہ بھی بسم اللہ پڑھیں گے کھانا کھانے سے پہلے تو انشاءاللہ اللہ برکتیں پیدا فرمائے گا، جو بے برکتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ اسی انداز میں کیسے بھوک وغیرہ زیادہ لگ جاتی ہے، تو جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے اکٹھے ہو کے کھانا کھائیں گے تو اللہ کی وہاں برکتیں پیدا ہوں گی، بے برکتیاں نہیں پیدا ہوں گی۔ تو خلاصہ آج کے بیان کا یہ ہے، جب بھی آپ کھانا کھانا لگیں تو اللہ کا نام لیا کریں، بسم اللہ والا برکت اللہ۔ اسی انداز میں اور بھی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے۔ تو اگر یہ زیادہ لمبی دعا نہیں آتی تو بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لیا کریں، یہ بھی نہیں آتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اول اور آخر کی بسم اللہ کی دعا پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور کھانا سنت کے مطابق کھایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کھانا کھانے کے بعد کی بھی دعا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔